السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ تو آج ہم اسٹڈی سے ریلیٹڈ اسمارٹ ٹپس کے بارے میں بات کریں گے۔ تو موسٹلی ایسا ہوتا ہے کہ کلاس میں ہمیشہ کچھ طالب علم ایسے ہوتے ہیں جو اعلیٰ نمبروں سے پاس ہوتے ہیں اور ٹیچرز بھی ان پر فخر کرتے ہیں اور پیرنٹس بھی ان پر فخر کرتے ہیں کہ ہمارے بچوں نے بہت ہی اچھے نمبر لیے ہیں، اور جو کم نمبر لینے والے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں تو وہ ان کو دیکھ کر یہ سوچتے ہیں کہ آخر ان میں ایسا کیا ہے جس کی وجہ سے ہم ان سے مختلف ہیں یا وہ ہم سے زیادہ انٹیلیجنٹ ہیں۔ اب ایسا ہوتا ہے کہ زیادہ نمبر حاصل کرنے والوں میں بنیادی فرق جو ہے وہ پڑھنے کے طریقہ کار کا ہوتا ہے کہ ایک بچہ پیدائشی طور پر کچھ بھی پڑھنا لکھنا نہیں جانتا۔ وہ جو ہی بڑا ہوتا ہے اس کا ایڈمیشن کرایا جاتا ہے تو اسے سکھایا جاتا ہے، پڑھایا جاتا ہے کہ آپ نے اس چیز کو ایسے پڑھنا ہے، اور وقت کے ساتھ ساتھ سب سیکھتا ہے، اس میں تمام تر جو صلاحیتیں ہوتی ہیں وہ اس میں آتی ہیں۔ تو آہستہ آہستہ بچہ جو ہے وہ خود کو گروم کرتا ہے۔ اب جو بچے ایسے ہیں کہ جن کے کم نمبر آتے ہیں تو ان کو چاہیے، موسٹلی ایسا ہوتا ہے کہ بچے یا تو روٹین وائز نہیں پڑھتے اور یہ سوچتے ہیں کہ ہم پیپرز کے دوران ہی پڑھیں گے، تو اس وجہ سے ان کا سلیبس بھی کافی رہ جاتا ہے اور وہ اپنے اچھے مارکس بھی نہیں لے پاتے۔ اب ہم کچھ اسمارٹ ٹپس کے بارے میں بات کریں گے کہ اگر ایک اسٹوڈنٹ ان باتوں پر عمل کرے تو وہ ایک مثالی طالب علم ثابت ہو سکتا ہے۔ اب جو سب سے پہلی ٹپ ہے وہ یہ ہے کہ پڑھائی میں ہماری توجہ مرکوز کیوں نہیں ہوتی، ہم اپنی توجہ اسٹڈی کی طرف کیوں نہیں کر پاتے۔ تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اسٹڈی کے دوران موسٹلی ایسا ہوتا ہے کہ ہماری جو ہی ہم پڑھنے کا سوچتے ہیں تو وہ طبیعت میں کچھ نہ کچھ چینجنگز ہونا شروع ہو جاتی ہیں، جیسے ہم بوریت فیل کرتے ہیں یا سر درد ہو سکتا ہے، اور اگر ہم پڑھتے بھی ہیں تو اپنا پورا فوکس اپنی اسٹڈی کی طرف نہیں رکھ سکتے۔ تو اسٹوڈنٹس کے ساتھ اس طرح کے تو پرابلمز ہوتی رہتی ہیں، اور یہ صورتحال نہ صرف طالب علموں کے ساتھ ہوتی ہے بلکہ موسٹلی والدین کے لیے بھی پریشانی کا باعث بن جاتی ہے۔ اور اس مسئلے سے نجات حاصل کرنے کے لیے آپ کو سب سے پہلے یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ کیا وجہ ہے جو آپ کی توجہ بانٹنے اور بے چینی بڑھانے کا سبب بنتی ہے۔ اب یہ وجہ آپ کی نیند کی کمی کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے۔ موسٹلی ہم لوگ جو آج کا ٹائم چل رہا ہے تو اس میں ہم بچوں کو زیادہ موبائل یوز کرنے کے لیے دے دیتے ہیں، تو ٹیکنالوجی کے زیادہ استعمال کی وجہ سے یا ناشتہ نہ کرنے کی وجہ سے یا پھر اس طرح کی کچھ بھی عادتیں ہو سکتی ہیں۔ تو ان میں سے اگر کوئی بھی عادت آپ کے اندر موجود ہے تو سب سے پہلے اپنی اس عادت کو ختم کریں۔ اور جو سیکنڈ ٹپ ہے وہ یہ ہے کہ امتحان کے لیے مطالعہ کیسے کریں، کہ ہم اپنا ٹائم مینیج کیسے کریں۔ تو موسٹلی ایسا ہوتا ہے کہ جب بھی ہم اپنی کتاب کھولتے ہیں ہم سے پڑھا نہیں جاتا، ہمارا دل نہیں لگتا، یا اگر پڑھیں بھی تو ہمیں وہ موٹیویشن نہیں ملتی جو ہم چاہتے ہیں۔ تو آج ہم اس چیز کے بارے میں بات کریں گے کہ ہم اپنی ریڈنگ ہیبٹ کو کیسے ڈیولپ کریں۔ اگر ہم نے اپنی ریڈنگ ہیبٹ کو ڈیولپ کرنا ہے تو سب سے پہلے ہمیں ڈسپلن اپنانا ہے، کہ ہمیں ڈسپلن آئے گا تو ہی ہم خود میں یہ چینج لا سکتے ہیں، اسٹڈی کی طرف اپنا فوکس بڑھا سکتے ہیں۔ اب اگر زبردستی کسی سے ڈسپلن سیٹ کرا لیا جائے تو ہم کسی نہ کسی طرح سے تو ارینج کر لیتے ہیں، جیسے اسکول ٹائم ہے، کالج ٹائم ہے، ان میں ہمارے ایک ٹائم لمٹ ہوتی ہے، ایک ڈسپلن ہوتا ہے کہ ہم نے وقت پر پہنچنا ہے، اور ہمارے لیکچرز کے بھی ٹائم فکس ہوتے ہیں۔ بڑی کلاسز میں تو لیکچرز ٹائم فکس ہوتے ہیں، لیکن چھوٹی کلاسز میں بچوں کو ترتیب وائز سارے سبجیکٹس پڑھائے جاتے ہیں۔ تو اس کے لیے ہمیں سیلف ڈسپلن ہونا چاہیے، اپنی سیلف پر ڈسپلن سب سے پہلے سیٹ کرنا چاہیے جو ہمیں اسٹڈی کے لیے موٹیویٹ کرتا ہے۔ تو جن اسٹوڈنٹس کو پڑھنے کا ایک پیشن ہوتا ہے کہ ہم نے اچھے مارکس لینے ہیں تو وہ ڈفرینٹ اپنے میتھڈ اسٹڈی کے اپناتے ہیں کہ ہم نے کس طرح سے اپنی اسٹڈی کرنی ہے اور اپنے ٹائم کو مینیج کرنا ہے۔ تھرڈ جو ہے وہ ہے اسٹڈی کے ساتھ موسیقی۔ تو موسٹلی ایسے اسٹوڈنٹ بھی ہوتے ہیں جو اسٹڈی کے ساتھ ساتھ موسیقی سے لطف اندوز ہوتے رہتے ہیں، اور جو ہی وہ پڑھنا سٹارٹ کرتے ہیں یا تو وہ ٹی وی آن کر کے رکھ دیتے ہیں یا ٹی وی کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں یا ہینڈ فری لگا کے میوزک سنتے رہتے ہیں، کوئی سانگ ہو گئے، تو اس طرح سے ان کو جلدی یاد ہوتا ہے۔ ایسا ہوتا بھی ہے کیونکہ اس طرح کے اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ موسٹلی اپنی اسٹڈی اسکلس کو بڑھانے کے لیے ایسا کرتے ہیں، اور موسیقی
का जो एक म्यूज़िक होता है वो स्टडी पर असरअंदाज होने की बजाय स्टूडेंट के मेंटल लेवल को एक्टिव करता है। इसके बाद नंबर 4 है कि हमने टाइम टेबल अपना कैसे सेट करना है और किस तरह से हम अपने टाइम को अरेंज करेंगे। तो इसके लिए मोस्टली ऐसा होता है कि हमारा जो टाइम टेबल होता है उसमें हम मुख्तलिफ़ किस्म के अपने सब्जेक्ट सेट करते हैं और उनमें अपने ब्रेक टाइम भी रखते हैं कि हमने इतने से इतने टाइम या 1 घंटा हमने स्टडी करनी है, फिर उसके बाद हम ब्रेक लेंगे या फिर अपने फ्रेंड्स के साथ कुछ टाइम स्पेंड करेंगे। तो इस तरह से मेंटली तौर पर स्टूडेंट एक्टिव रहता है। और टाइम टेबल का मतलब ये नहीं होना चाहिए कि मैंने इतनी किताबें पढ़नी हैं, बल्कि आप ये डिसाइड करें कि मैंने 1 घंटा ये किताब पढ़नी है, फिर उसके बाद देन मैं नेक्स्ट सब्जेक्ट स्टार्ट करूँगी। और जो ही स्टूडेंट अपना टाइम टेबल सेट करके रखते हैं और उसके मुताबिक ही चलते हैं, तो वो अपना एक रीडिंग स्टॉक जो है, रीडिंग मटेरियल जो है वो सेव कर रहे होते हैं। तो जो ही एग्ज़ाम्स होते हैं या फिर चैप्टर वाइज टेस्ट होते हैं, तो इस तरह उनको कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता, क्योंकि उनकी स्टडी एक उनकी रूटीन में चलती रहती है कि थोड़ा थोड़ा वो लोग अपने टाइम टेबल के मुताबिक पढ़ते रहते हैं, एक्टिव रहते हैं। अब जो लास्ट वन है वो ये कि हम स्टडी कहाँ करें। स्टडी करने के लिए एक पुरसकून जगह ढूंढें जहाँ बिल्कुल भी शोर ना हो और आसानी से सिर्फ स्टडी की तरफ ही फोकस कर सकें। और जो कुछ आप पढ़ रहे होते हैं ताकि वो चीज़ें आपके माइंड में सेव होती रहें। और जो कुछ आप याद करते हैं तो उस याद किए हुए को याद दहानी करने के लिए 24 घंटों में एक बार ज़रूर दोबारा से रिवाइज़ करें, ताकि वो चीज़ आपके माइंड में फ़िक्स हो जाए। क्योंकि मोस्टली ऐसा होता है कि 24 घंटों के बाद कुछ भी हो इंसान वो भूलना शुरू हो जाता है। रिवीजन ज़रूरी